الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصة العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أوتوا منها رضوا وإن لم يؤتوا منها سخطوا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ 10واں پارہ سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو بیہقی نے روایت کیا ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُؤْتُوا مِنْهَا سَخَطُوا، کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب آپ اے نبی تقسیم کرتے ہیں صدقات وغیرہ یا مال غنیمت تو انہیں مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو باتیں کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، یسخطون ناراض ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کا رسول جیسے دے دے، جتنا دے دے اسے قبول کر لیں۔ وہ سمجھتے ہیں، وہ حکمت بہتر جانتے ہیں جس کو جتنا دینا ہے، اور کسی کو اگر نہ بھی ملتا تو اسے راضی رہنا چاہیے تھا، خاموش رہنا چاہیے تھا، اور سب کو اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے، رجوع کرنا ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، اس کا مال و متاع عارضی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے حکمت اہل بیت کو عطا کر دی ہے۔ اہل بیت کو، نبی کے گھرانے کو حکمت عطا کر دی ہے، یعنی فراست، سمجھ، کس طریقے سے بات کرنی ہے، فیصلہ کیسے کرنا ہے، مقدمہ آ جائے تو کیسے سننا ہے، کیسے جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو اس میں خصوصیت کے ساتھ نوازا ہے، اور یہی وجہ ہے آپ لوگ خطبے میں، جمعہ کے عربی خطبے میں ایک حدیث سنتے رہتے ہیں کہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں فضیلت یہ ہے کہ اقضاہم علی بن ابی طالب، کہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بات گزشتہ کئی جمعوں سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب سے متعلق ہو رہی تھی۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ سن 10 ہجری کو یمن کی طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، وہاں کے لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں اور سمجھائیں، لیکن ان سے یہ بات نہیں ہو سکی۔ میں نے بتایا نا کہ بے شک وہ فن حرب میں بڑے بہادر تھے اور سیف اللہ کا لقب پایا، لیکن فن خطابت بھی ایک مستقل فن ہے، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مقام حاصل تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، اور انہوں نے یہ کہا کہ حضور مجھے تو
اتنی سمجھ نہیں ہے اور وہاں بڑے بڑے حضرات لوگ رہتے ہیں، تو آپ نے اس وقت ان کو دعا دی، اللہ ان کو سمجھ عطا فرما، گویائی عطا فرما، ہدایت عطا فرما، اور کالی پگڑی بھی آپ کو باندھی اور یوں بھیجا پھر۔ چنانچہ وہ جو وہاں کچھ فضا انتشار کی تھی وہ چند مہینوں میں ٹھیک ہو گئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واعظ و نصیحت سے کام بن گیا۔ پھر آپ نے حج کا ارادہ فرمایا سن 10 ہجری میں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام بھجوایا کہ آپ ادھر سے ہی اونٹ لے کے تو حج کے لیے پہنچ جائیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ اونٹ حج کے لیے لائے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ اپنے حج کے اوپر ذبح کیے، قربان کیے، جس میں سے 63 آپ نے خود ذبح کیے، اور باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ ذبح کرو۔ یہ اونٹ تقریباً اکثر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے لے کے آئے تھے۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عجیب بات ہے کہ جب حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے عمرہ کر لیا اور حلق کرایا، تو حضرت علی نے حلق نہیں کرایا۔ اسی حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا کہ علی صاحب نے گنجا کرا دیا، آپ نے گنجا نہیں کرایا۔ تو عرض کیا حضور آپ نے گنجا نہیں کرایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو حج قران کی ہدی ساتھ لایا ہوں، حج تمتع ہے ہدی ساتھ لایا ہوں، جب جانور ساتھ لائیں قربان کرنے کا تو پھر بال نہیں مڈا سکتے۔ تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضور میں جب آیا میقات پر تو میں نے احرام جب باندھا تو نیت یہ کی کہ اللہ میری بھی وہی نیت ہے اس حج میں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اس حج میں نیت کی ہے، تمتع کی ہے، قران کی ہے، جو آپ کی نیت ہے میری وہی نیت ہے۔ اس لیے جب آپ نے حلق نہیں کرایا تو میں نے بھی حلق نہیں کرایا۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے حضرت صحیح، اصبتا، آپ نے درست کیا۔ پھر واپسی ہوئی حج سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سن 11 ہجری جب شروع ہوا، 10 ہجری مکمل ہو گیا، حج سے واپس آ گئے۔ آپ ذی الحجہ میں ہی واپس آ گئے تھے حج کر کے۔ محرم شروع ہوا، یعنی 11 ہجری شروع ہوئی۔ آپ کی طبیعت تھوڑی تھوڑی خراب، کبھی صحیح کبھی خراب ہونے لگی۔ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا جس میں آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی۔ تو چونکہ ہمارے موضوع میں مناقب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، اس لحاظ سے ہم نے بات کرنی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجہیز میں، تکفین میں، تدفین میں، تمام نظام میں حضرت علی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات بھی ساتھ تھے۔ یعنی یہ بھی ان کو اعزاز ہے غسل کرنے کا، قبر میں اتارنے کا وغیرہ، یہ سب ترتیب۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، اور 6 مہینے انہوں نے یہ خاموشی اور توقف اختیار کیا ہے، اور تقریباً گھر میں رہے ہیں۔ 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو جاتی ہے۔ اب ان کے کفن دفن کے بعد پھر آپ باہر آتے ہیں، اور وہ جو آپ نے ایک خاموشی اختیار کی ہوئی تھی یا گوشہ نشینی اختیار کی ہوئی تھی، اس سے آپ باہر آئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہونے پر بیعت کی، اور تقریباً مشیر ہونے کی حیثیت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے۔ اس بات پر بہت تاریخ نے لمبی چوڑی کہانیاں بیان کی ہیں، لیکن جو صحیح رائے رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ 2 وجہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاموشی کی۔ ایک وجہ یہ تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بہت خراب رہتی تھی، اور بچے بھی چھوٹے تھے، اور جہاں شوہر اپنی بیگم کو حوصلہ دے سکتا ہے، دلاسا دلا سکتا ہے،
شور کا جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا، اس لیے اکثر یہ حصہ گھر میں ہی رہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں جو باتیں کہی تھیں ان میں ایک بات تو یہ تھی کہ میں دنیا چھوڑ رہا ہوں، جا رہا ہوں، تو آپ رونے لگ گئی تھی۔ اور دوسری بات یہ فرمائی تھی کہ آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ تیسری بات آپ نے یہ فرمائی تھی کہ آپ بہت جلد مجھے ملیں گی، یعنی بہت جلدی آپ کی میرے ساتھ ملاقات ہو جائے گی۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کی وفات بھی جلدی ہو جائے گی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس اسی غم میں ہی رہی، اور بعض دفعہ وہ غم میں انہوں نے وہ قصیدہ جس کو مرثیہ کہتے ہیں وہ بھی لکھا ہے، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، کہ میرے ابا جی کے دنیا سے جانے کا غم جو مجھ پر آیا، اگر یہ دنوں پر آتا تو دن رات ہو جاتے، سورج پہ آتا تو بے نور ہو جاتا۔ تو بہت غمگین تھی، گھر میں ہی رہتی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وجہ سے اکثر حصہ گھر میں ہی رہے اور خاموش رہے۔ ایک وجہ یہ بیان کی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ جیسے حضرت فاطمہ کی وفات ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوشہ نشینی کو ختم کیا اور باہر آ گئے۔ یہ وجہ جن حضرات نے بیان کی ہے، حالات اس وجہ کی مطابقت بتاتے ہیں۔ دوسری بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے ہی کاتبین وحی میں سے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ آپ مکہ مکرمہ میں 13 سال رہے ہیں نبوت کے بعد، تو انہوں نے اس دوران میں پڑھنا لکھنا بھی سیکھا تھا، اور اس وقت پڑھا لکھا ہوا بندہ ہونا ایک نایاب چیز تھی۔ پڑھے لکھے لوگ بس چند ہوتے تھے پورے شہر میں، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مدینہ میں آئے تو زید بن ثابت تھے رضی اللہ، انہی کو ہی آپ نے فرمایا تھا کہ آپ زبانیں سیکھو، اور ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا کہ آپ دنیا کی اور زبانیں سیکھیں۔ تو یہ ایسے کہتے تھے کہ اس کی برکت سے یہ ہوا کہ لگتا یہ ہے کہ وہ زبانیں بھی میری، جیسے میری زبان عربی ہے وہ زبانیں بھی میری ہیں، آپ کے ہاتھ پھیرنے سے میں نے اور زبانیں سیکھی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان حضرات میں سے ہیں کہ جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، اور یہ کاتبین وحی، جیسے آپ کی وحی آتی تھی تو یہ قریبی ہوتے تھے، ساتھ ہی ہوتے تھے، آپ ان سے لکھواتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض دفعہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرب مجھے نصیب ہوا ایسا کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ دن کو بھی رات کو بھی مجھے خدمت کا موقع ملتا تھا، خصوصاً مکی دور میں، اور صبح شام میں دربار میں حاضر ہوتا تھا پابندی کے ساتھ، اور اس میں کئی کام آپ مجھے فرماتے تھے تو میں ان کو پورا کرتا تھا۔ مثلاً جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو اپنے تو نہیں مان رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ دعوت کا انتظام کرو، اور بنو ہاشم کو دعوت پہ بلاؤ۔ چنانچہ آپ کے چچاؤں وغیرہ سب کو بلایا گیا دعوت پر۔ آپ کا پروگرام یہ تھا کہ دعوت میں سارے جمع ہو جائیں گے، اور میں اس میں دعوت و تبلیغ کی بات کروں گا۔ چنانچہ دعوت میں سارے شریک ہوئے، دعوت کھانا شروع ہو گئے، اور آپ نے بات کرنا شروع کر دی۔ ہوا کیا کہ چپ چپ کر جو کھانا پورا کھا لیتا تھا چپ کر کے اٹھ کے چلا جاتا تھا، یعنی آگے سے ہاں نہ یا کوئی بات جو جیسے سمجھ آئی ہے یا کوئی سوال کرنا، ایسا نہیں، بھائی ان کے گھر آئے ہوئے ہیں، کھانا کھایا ہے اور چپ کر کے اٹھ گئے ہیں۔ بعض تاریخ لکھتی ہے کہ 2 مرتبہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا انتظام کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ اس دعوت کا انتظام کریں اور بنو ہاشم کو بلائیں تاکہ میں واعظ و نصیحت کی بات کروں۔ تو یہ بھی اعزاز حضرت علی رضی اللہ۔ میں بتا رہا ہوں گوشہ نشینی کی دوسری وجہ کہ 6 مہینے یہ گوشہ نشین رہے، تو ان کے پاس کچھ دستاویزات تھی
چونکہ یہ کاتبین وحی میں سے تھے، اور وہ دستاویزات جو ان کے پاس تھیں ان کو یہ مرتب کرتے رہے، اور جن آیات کا ان کو شان نزول سے متعلق پتہ تھا وہ لکھا ہے۔ ان کو محتاجی تو تھی نہیں کہ کسی اور سے لکھوانا ہے۔ جن آیات کے بارے میں ان کو پتہ تھا کہ یہ منسوخ چکی ہیں اس روایت کو لکھا ہے۔ جو آیات ناسخ بنی ہیں کہ یہ حکم بعد میں نازل ہوا، وہ حکم پہلے تھا، وہ حکم منسوخ ہو گیا، اب یہ حکم رائج الوقت ہے، اس طرح کی چیزوں کو انہوں نے مرتب کیا ان 6 مہینوں میں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ تھا کہ ان کے پاس کچھ دستاویزات ہیں۔ تو پھر کسی صحابی نے پوچھا بھی ہے تو فرمایا کہ میرے پاس یہی دستاویزات تھی کہ قرآن مجید کی بعض آیات کا شان نزول مجھے معلوم تھا، وہ میں نے ان آیات کے ساتھ لکھا ہے، اور بعض آیات کا ناسخ اور منسوخ ہونا جو مجھے معلوم تھا تو وہ میں نے مرتب کی ہیں۔ باقی ایک چیز بطور علم کے نبی کی دعا کی برکت سے اللہ نے مجھے عطا کی ہے، اور وہ ہے حکمت، فراست، قوت گویائی، قوت فیصلہ، وہ اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ باقی جو دستاویزات تھی وہ آپ کو دے دی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بہت مشہور تھے، مشکل مسئلے کو حل کرنے میں، اور لوگوں کا رجوع بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہوتا تھا۔ تو میں بات کر رہا ہوں کہ 6 مہینے جو توقف ہوا، ایک تو بطور حوصلے اور تسلی کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھا، اور دوسرا یہ کہ یہ چیزیں یہ مرتب کر رہے تھے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو جھوٹے نبیوں کے خلاف جہاد ہوا، منکرین زکوٰۃ کے خلاف ہوا، مرتدین کے خلاف ہوا، تو اس میں بھی یہ مشیر رہے۔ آگے دور آ جاتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ دیکھو دوستو، تاریخیں سن 300 ہجری میں، 450 ہجری میں اس وقت لکھی گئی ہیں، اور جس کا جیسے رجحان تھا وہ اس کے مطابق لکھتا رہا۔ اور یہ فتن سازی کا زمانہ یہ تقریباً کوئی 500 ہجری میں شروع ہوا ہے، وغیرہ تازیانے اور یوں اور اس طرح کی چیز۔ کوفہ میں ایک شخص تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص عہدہ تھا قضات کا، اور تمام مسائل کا مرکز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جہاں کہیں بھی مسئلہ غلط ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو حل کیا ہے۔ اور حضرت عمر اپنی تقریروں میں یہ فرمایا کرتے تھے، لولا علی لہلک عمر، اگر آج اس مسئلے میں حضرت علی نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو گیا تھا۔ مثلا ایک مجنونہ عورت سے گندی غلطی ہوئی تو حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ اس کو سزا دی جائے، اس سے بدکاری ہوئی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فیصلے کو وہ ان سے ہی آخر میں وہ ہونا تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت، دیوانہ تو غیر مکلف ہے، آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے آپ نے ایک عورت جو متعلقہ ہو جاتی ہے وغیرہ اور اس کا نفقہ ختم کیا، نان نفقہ، حضرت عمر نے کہ بس ختم ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، عدت کے زمانے تک نان نفقہ شوہر کے ذمہ ہے۔ تو اس وقت یہ جملہ فرمایا، لولا علی لہلک عمر، میں نے تو غلط فیصلہ کر دیا تھا، اگر حضرت علی نہ ہوتے تو یہ فیصلہ تو عمر کا غلط تھا اور اللہ ناراض ہوتے۔ تو بات یہ ہے کہ ان حضرات کی دیکھیں آپس میں محبت، ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کی خلافت کو ماننا، قبول کرنا، اس کا بازو بن کے رہنا، مشیر بن کے رہنا، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اور اہم بات، جب فارسیوں کے خلاف جنگ کی ترتیب بنی اور اس میں ایک جگہ سے بغاوت ہوئی، ویسے تو بڑے اس میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور مصر کے لحاظ سے بڑے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نہادن کی ایک جگہ لکھی ہے کہ وہاں پر کچھ بغاوت سی ہوئی تو اس کا سپہ سالار
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کے بھیجا۔ تو جب آپس میں دوریاں ہوں تو بندہ اس کو جنرل بناتا ہوتا ہے۔ اگلی بات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی گئی کہ بیت المقدس میں لڑائی کی ضرورت نہیں۔ یہودیوں نے کہا لڑائی کی ضرورت نہیں ہے، آپ حضرات کا یعنی مسلمانوں کا امیر المؤمنین آ جائے، ہم اس کی زیارت کریں گے، ہم اس کی زیارت سے جو بات ہم نے دیکھنی ہے اگر وہ وہی بات ہے جو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی تھی تو ہم بغیر لڑائی کے بیت المقدس کی چابیاں آپ کے خلیفے کو دے دیں گے۔ جب وہاں کے گورنر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ ان کی تو شرط یہ ہے، حضرت عمر نے پروگرام بنایا کہ ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں، وہ دیکھ لیں گے ہماری علامات جو ان کی کتابوں میں ہے۔ 1 مہینے کا سفر تھا یہ حضرت عمر فاروق، کیوں اس زمانے میں ایسا تھوڑا تھا صبح چلے تو شام کو پہنچ گئے، تو کئی دن راستے کا سفر تھا، پھر وہاں ٹھہرے، پھر واپسی کا سفر تھا۔ پیچھے جتنے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر نہیں تھے تو قائم مقام حضرت عمر اپنی جگہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر گئے تھے۔ پورا انتظام پھر خلافت کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا ہے، اور مہینے سے یہ زیادہ عرصہ تھا۔ یہ آپس میں صلح کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی بات ہے۔ خلفائے راشدین یا حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کا آپس میں ایسا اختلاف نہیں تھا جیسے لوگوں نے بیان کر دیا ہے۔ اور یہ پھر جب واپس آئے حضرت، اور انہوں نے وہ دیکھا، پھر وہی بات حضرت عمر کے بیان میں ہم بتاتے رہتے ہیں کہ انہوں نے جیسے دیکھا، وہ مشہور بات ہے، تو وہ تو سوار کے اوپر کو دیکھنے لگ گئے تھے، تو کہنے لگے یہ تو وہ شخص نہیں ہے جس کی علامتیں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو لوگوں نے بتایا کہ عدل کا یہ عدل والا امیر المؤمنین ہے، اب اس کا پیدل چلنے کا وقت ہوگا، سواری ایک ہی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس وقت کا بادشاہ جب چلتا ہے تو اس کے لیے 1000 گاڑیاں چلتی ہیں، ساتھ بطور احتیاطاً ایمبولینس بھی جاتی ہے، ساتھ بطور احتیاطاً آگ بجھانے والی بھی جاتی ہے، ساتھ بطور احتیاطاً 2-4 ڈاکٹروں کا بھی گروہ بھی جاتا ہے، اور یہ کس کا مال جا رہا ہے؟ ایک سواری ہے اس بادشاہ کی جو وقت کا امیر المؤمنین ہے، جس کی ابتدان تو 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی ہے اور انتہان 66 لاکھ مربع میل پر جس کی حکمرانی ہے، تو وہ ایک گاڑی کے اوپر، ایک سواری کے اوپر جا رہے ہیں۔ تو جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو سوار جو اس وقت تھا وہ غلام تھا۔ انہوں نے بھی، یہودیوں نے بھی ٹھیک کہا کہ جو علامتیں ہماری کتاب میں موجود ہیں اس سوار کے اندر نہیں ہیں۔ تو وہاں مسلمانوں نے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، امیر المؤمنین کا لگتا ہے کہ اس وقت مہار پکڑنے کا باری ہوگی۔ وہ آگے جب دیکھا تو وہ امیر المؤمنین تھے اور وہ بیک زباں ہو گئے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ ان کی پیشانی پہ وہ چمک ہے کہ جس کو ذکر توریت میں بھی کیا گیا، انجیل میں بھی کیا، قرآن میں موجود ہے، اور وہ مسلمان ہو گئے سارے۔ چابیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی، لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ تو یہاں ہم نے تو مسئلہ اخذ کرنا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کا دورہ کرتے ہیں تو پیچھے خلیفہ اور جانشین کا مقام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور حضرت عمر نے وہ 6 عشرہ مبشرہ کے لوگ بیان کیے کہ ان میں سے کسی کو بھی بنا لو، جس پر رائے زیادہ ہو جائے وہی بن جائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فیصلہ آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور مشیر کے رہے اور ساتھ ساتھ رہے۔ جب آخر میں فتن کا دور شروع ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا فریضہ سمجھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا کہ آپ کی 1-2 سیاسی کمزوریاں ہیں، فلانے بندوں کو آپ حکومت کا عہدہ حوالے نہ کریں، یہ مخلص نہیں ہے۔ لیکن بہرحال کچھ بات مانی گئی، کچھ نہیں مانی گئی، اور یہ صورتحال بن گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان بلوائیوں کی زد میں تھے کہ آپ نے
حضرت عثمان کا ساتھ نہیں دینا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اپنے ابو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ ابو جی جب یہ فتنے کا دور تھا اور لوگوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ یہاں سے چلے جاتے تاکہ آپ کا نام ہی نہ آتا۔ جیسے اب حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ عثمان غنی کے قاتلوں کو پکڑو اور ان کو سزا دو، ادھر امی عائشہ کہتی ہے رضی اللہ عنہ کہ عثمان کے قاتلوں کو پکڑو اور سزا دو، تو آپ مدینہ میں ہوتے ہی نہیں، تو یہ مسئلہ آپ کی طرف منسوب ہی نہ ہوتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حسین بیٹے کیا تم سمجھتے ہو کہ میں آزاد تھا مدینہ میں؟ میرے لیے میری مرضی تھی کہ میں نکل جاتا، یعنی پورے مدینے کو محاصرے میں کیا ہوا تھا۔ اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وسعت کے مطابق تعاون میں تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سب کو بتایا کہ میں اپنی ذات کی وجہ سے جنگ کا حکم نہیں دوں گا، لاکھوں فوج تھی کہ مدینہ میں یہ گڑبڑ ہو جائے، یہ ہو جائے، میں چلا جاؤں کوئی بات نہیں، اس کے باوجود حالانکہ یہ حکومت کے فوجی ملازم نہیں تھے، نہ حضرت علی نہ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے گیٹ پر اپنے دونوں بیٹوں کو بطور چوکیدار کے مقرر کیا، جبکہ فوج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت نہیں دی، اور سخت حکم تھا کہ کوئی بھی اگر لڑائی کرے گا میری جان بچانے کی خاطر اور یوں اور اس طرح، تو وہ خود وہ اس کا ذمہ دار ہوگا، میری طرف سے اجازت نہیں، وہ گنہگار گار ہوگا، میں مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ذات کی وجہ سے خون نہیں بہانا چاہتا۔ چنانچہ وہ دوسری طرف سے آئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، یہ الگ بات ہے، اور آپ نے حضرت حسن حسین کو ڈانٹا بھی، تنبیہ بھی کی، لیکن انہوں نے کہا ابو جی ادھر سے کوئی بندہ داخل ہی نہیں ہوا تو ہم اس کو کیسے روکتے، وہ تو کہیں پیچھے سے آئے ہیں۔ بہرحال جو 3 بندے اندر وہ شہید ہوئے کرنے کے لیے گئے، وہ منہ باندھا ہوا تھا، ان میں سے ایک محمد پکڑا گیا، ابو بکر کا بیٹا رضی اللہ عنہ، اس نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، کوئی مطلب ہے کوئی وار نہیں کیا ہے، کچھ نہیں کیا ہے۔ حضرت عثمان نے اس کو ایک ہی لفظ کہا محمد کو، وہ کھڑے رہے، لیکن جب محمد سے بعد میں پوچھا گیا کہ وہ دوسرے بندے کون تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وار کیا ہے، تو وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا ہوں، انہوں نے منہ باندھے ہوئے تھے۔ تو اب مسئلہ ایسا ہو گیا کہ یہ ناقابل حل ہوا، اور وہ تو ہزاروں کی تعداد تھی جو شرنگیز تھے، فتنہ ڈال رہے تھے وغیرہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، میرا موضوع اصل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کو بیان کرنا ہے، تو جہاں ضرورت پڑتی ہے وہ دوسری بات کو ساتھ لے رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا کہ ابھی مدینہ میں یہ جو فتنہ سا بنا ہوا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کو اس طرح کے فتن سے بچایا جائے، اور میں دارالخلافہ کوفہ میں منتقل کر لیتا ہوں۔ یہ ان کی اپنی سوچ تھی، اور سوچ میں بھی یہ بہتر بات تھی کہ ابھی تو بلوائیوں نے دیوار پھلانگ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، آگے پھر کوئی آپس میں لڑنا بھیڑنا تو مدینۃ الرسول کی بے ادبی ہو جائے گی، لہٰذا سیاسی مرکز مدینے کو ہم نہیں رکھتے ہیں، یہ صرف دینی مرکز رہنا چاہیے، فتاوی کے لحاظ سے، قرآن و حدیث کی تعلیم کے لحاظ سے، احادیث کی تصنیف اور ترتیب کے لحاظ سے، یہ تو مدینۃ الرسول ہو، مدینہ منورہ ہو اس کام کے لیے، لیکن سیاست کے لحاظ سے مدینہ کو میں استعمال نہیں کرتا، کہیں دوبارہ یہ دونوں چیزیں مکس ہو کے لڑائی جھگڑے کی شکل نہ بنے اور مدینہ منورہ کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ ان کی اپنی رائے تھی، اور یہ خلیفہ تھے، انہوں نے دارالخلافہ کو کوفہ میں منتقل کیا، اور کوفہ میں ان کے کچھ پہلے سے تعلق والے بھی تھے اور مراسم بھی تھے، جاننے والے لوگ بھی تھے وغیرہ، انہوں نے کوفہ کو اس لیے، دیکھو انسان ظاہر کا مکلف ہے نا، اندر کی بات کون جانتا ہے، قائد ہمارے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اب اندر کی بات کون جانتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، انہوں نے بہتر سمجھا کہ کوفہ کو دارالخلافہ بنایا جائے۔ بہرحال
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 5 سال ہیں، بے سکون ہیں، فتن کی اماجگاہ ہیں، بہت پریشانیوں کا سامنا رہا، اور جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حل بھی کرنا چاہتے تھے تو بعض دفعہ ان کے بس میں نہیں رہتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پر گئی ہوئی تھی، جہاں 35 ہجری 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ تو یہ حج کا زمانہ ہے، کافی لوگ حج پر تھے، جس میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حج پر گئی ہوئی تھی، اپنے بھانجے وغیرہ ساتھ تھے۔ انہیں وہاں پتہ چلا کہ عثمان غنی کو شہید کیا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ وہ واپس مدینہ کے بجائے کوفہ کی طرف گئیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں چلے گئے۔ بات چیت ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی کہا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو پکڑا جائے، ورنہ آئندہ یہی ہوتا رہے گا، اور جب قاتلوں کو سزا دی جائے گی امن آ جائے گا۔ جو حضرت عثمان غنی ظاہر ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 12 سال حکومت رہی ہے، ان کے بھی معتقدین ہیں، متعلقین ہیں، چاہنے والے ہیں۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا دی جائے گی تو ان کے جو محبین ہیں وہ مطمئن ہو جائیں گے، کسی قسم کی کوئی آواز حکومت کے خلاف نہیں اٹھے گی۔ یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہلوائی اپنے بھانجوں وغیرہ جو ان کے ساتھ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری پہلی فرصت یہی ہے اور ایسا ہوگا، بس ختم ہو گئی بات۔ اب یہ ہے کہ رات تو ادھر ہی گزارنی ہے، صبح قافلے اپنے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوں گے۔ کہ رات کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت اور ان کی اونٹنی کے اوپر تیروں کی بارش شروع ہو گئی، جبکہ صلح یوں ہو گئی، معقول بات تھی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ جیسے نظام درست ہوتا ہے، یعنی میری گرفت صحیح پڑتی ہے تو میں یہ کام کرتا ہوں۔ ختم ہو گئی بات، صبح اپنی منزل کو روانہ ہوں گے کہ رات کو منافقین نے ایک سائڈ سے تیر برسا دیے، ادھر دوسروں نے سمجھا کہ جنگ شروع ہو گئی اور جنگ شروع ہو گئی، کہ ادھر سے تیر آ گئے، لہذا جواب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی مشکل سے جنگ کو بند کیا، اور اس میں بڑی حکمت تھی ان کی، اور لوگ یکے بعد دیگرے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچانے کے لیے اپنی جان کے نذرانے دے رہے تھے تاکہ اونٹ کے اوپر کوئی حملہ نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت یہ ہوئی کہ اونٹ کو کسی طریقے سے بٹھایا جائے تاکہ حملہ کرنے والے لوگ یہ سمجھیں کہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، ختم ہو گئی ہے جنگ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پھر آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساتھ جو زخمی ہو گئے تھے ایک جگہ پناہ دی، آپ سے بات چیت ہوئی اور دکھ دردی میں شریک ہوئے۔ صبح خود روانہ کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، رضامندگی ہو گئی، اور درمیان میں منافقین نے تیر چلا کے اس چیز کو بھڑکانا چاہا تھا، لیکن وہ جتنا چاہتے تھے اتنا نہیں ہوا، لیکن مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان پھر بھی ہو گیا تھا۔ یہ بات ختم ہو گئی کہ اس کے بعد دوسرا ان کے لیے جو پریشانی کا سامنا ہوا، دوسری پریشانی کا، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے سے وہ شام کے گورنر تھے۔ حضرت عمر کا 10 سال دورہ بھی گزارا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 12 سال دور ہے خلافت کا، اس میں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے بڑے تھے، یعنی ان کے تقریباً 20 سال کا زمانہ تو یہی ہو چکا ہے۔ ان کا بھی ایک اثر رسوخ تھا، اور دو طرف سے عجیب سازش ہوئی ہے جس میں نقصان تو اسلام کا ہوا، مسلمانوں کا ہوا۔ ایک جماعت ایسی تیار ہوئی جس کا لیڈر عبداللہ بن سبا تھا، یہ رافضیوں کا بڑا تھا، جس نے محبان علی کا نعرہ لگایا اور طرح طرح جگہ جگہ جا کے جو ہے نا یہ تقریریں کروا رہے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اواخر میں کہ خلافت کا حق تو بنو ہاشم کو ہے، خلافت کا حق تو آل بیت کو ہے، خلافت کا حق تو حضرت علی کو ہے۔
یہ عبداللہ بن سبا یمنی یہودی منافق جو بظاہر مسلمان ہوا تھا، یہ موجد ہے روافظ کا، اس نے ارد گرد آگے پیچھے تقریریں کرائیں، یہ ساتھ ہو رہی۔ اب حضرت عثمان غنی تو شہید ہو گئے اور حضرت علی خلیفہ بن گئے۔ اب دوسری ایک جماعت ہے جو قصبہ قصبہ شہر شہر جا کر یہ تقریریں کر رہی ہے اور لوگوں کو تیار کر رہی ہے کہ عثمان غنی کے قاتلوں کا پکڑنا ہے، عثمان غنی کے قاتلوں کو سزا دینی ہے، عثمان غنی کے قاتلوں کو یوں کرنا ہے۔ یہ ادھر یہ ہوا، ادھر یہ ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خط بھیجا اور اس میں اپنا نام لکھا، یوں لکھا، نیچے اپنا تعارف لکھا کہ جس طرح آپ طے کرتے ہیں معاملے کو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو پہلے سزا دینی چاہیے اور پھر اس کے بعد دوسرا معاملہ کرتے ہیں، اور اگر آپ عثمان غنی کے قاتلوں کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، سزا دینے کا وعدہ کرتے ہیں، تو سب سے پہلے کوفہ میں آ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونے والا معاویہ ہوگا اور اس کے ساتھ سارے شامی ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پڑھا، خوش ہوئے، لوگوں کے سامنے یہ بات کی، تو جو لوگ سامنے بیٹھے تھے، آپ تاریخ پڑھیں، وہ سارے بیک زبان نعرہ لگانے لگ گئے کہ ہم سارے عثمان کے قاتل ہیں، ہم سارے عثمان کے قاتل ہیں، پکڑو پھر ہمیں اور سزا دو، اور سارے ہم عثمان کے قاتل ہیں۔ عجیب فتنہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے کو خاموشی کی کہ اب یہ کیا صورتحال بن گئی ہے کہ ادھر اور ادھر کی دونوں کی جنگ کی نوبت آ گئی۔ شامیوں کی طرف سے لیڈر ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ادھر جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اچھا، اور آپس میں بات چیت بھی ہو رہی ہے، مذاکرات بھی ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھو، ایک تھوڑی سی بات بتاتا ہوں۔ پانی کے اوپر اولاً قبضہ شامیوں کا تھا، شامی فوج کا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کا شامیوں کے مقابلے میں جو جگہ تھی وہاں پر پانی نہیں تھا۔ بہرحال یہ جب جانے بھی لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوجی، تو انہوں نے نہیں جانے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کسی طریقے سے پانی کے اوپر قبضہ کرو۔ چنانچہ فوج کو جیسے ہدایت ہوئی، پانی پر قبضہ ہو گیا۔ اب شامیوں کی یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے قبضے سے پانی نکل گیا۔ شامی فوجی حضرت علی کے فوجیوں کو پانی نہیں بھرنے دے رہے تھے، یہ بات میری یاد رکھنا۔ مجھے اگلی بات نہیں پتا کہ شامی فوجیوں کو پانی سے منع کرنے کی ہدایت حضرت امیر معاویہ نے دی تھی یا نہیں دی تھی، یہ بات نہیں ہے، فوجی خود یہ کر رہے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے میں، ان کی فوج کے قبضے میں وہی پانی آ گیا جو پہلے شامیوں کی فوج میں تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے فوجیوں کو ہدایت دی کہ ہرگز کسی بندے کو بھی پانی سے نہیں روکنا، بھلے شامی آئیں، معاویہ خود آئے، جو بھی ہو ادھر سے جائیں۔ حتیٰ کہ اس حد تک دونوں فوجوں کی آپس میں دوستی ہو گئی کہ وہ اس خیمے میں آنے لگ گئے، یہ اس خیمے میں آنے لگ گئے، آپس میں کھانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ بات سنتے رہتے ہیں نا، وہ یہی بات ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جا کے پڑھتے، اور جب کھانے کا ٹائم ہوتا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر چلے جاتے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں لڑائی کا شریک نہیں ہوں۔ اور بھی بہت سارے صحابہ کرام کنارہ کش ہو گئے تھے کہ دونوں طرف سے جلیل القدر صحابہ ہیں، ہم اس لڑائی کا نہ اس سائڈ میں حصہ بنتے ہیں نہ اس سائڈ میں۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے جب کہا گیا آپ ادھر اور ادھر، یہ کیا؟ کہا دسترخوان کی جو خوبی ہے نا، کھانے اچھے اچھے یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر ہوتے ہیں، اس لیے ادھر چلا جاتا ہوں، ان کا بھی حق ادا ہو جاتا ہے۔ اور جو نماز کا سرور ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے، اس لیے ادھر آتا ہوں۔ جو محمد الرسول اللہ والذین معہ، میں یہاں پر آؤں گا دوبارہ، والذین معہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ، والذین معہ، اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ والذین معہ کا مصداق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اشداء علی الکفار اسی آیت کا دوسرا حصہ ہے کہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، اس آیت کا مصداق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم ہیں، اور بہت نرم ہونا بھی اس طرح ہوتا ہے نا جیسے کہ پھر آپ لوگوں نے حضرت عثمان غنی، تو رحماء بینہم کا مصداق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
آگے ہے ایت کریمہ رکعم و سجدہ، خوب رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے ہیں۔ اس ایت کے مفہوم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آگے ایت ہے یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، یہ ساری جماعت اللہ کی رضا کی تلاش میں نکلی ہوئی تھی۔ یہ ساری جماعت سے مراد حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اور کئی صحابہ شریک نہیں تھے۔ فیصلہ یہ ہوا، اب دیکھو فیصلہ یہ ہوا کہ دونوں طرف سے حکم مقرر کیے جائیں، وہ جو فیصلہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متکلم حکم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حکم متکلم عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر ہوئے۔ آپس میں بات چیت ہوگی، فلاں مقام پہ ہوگی، 400 فوجی یہ ساتھ لے کے جائے گا، 400 فوجی حضرت علی کے ابو موسیٰ اشعری ساتھ لے کے آئیں گے، اور جو آپس میں بات چیت ہوگی۔ یہ معاملہ طے ہوا، تھوڑی بہت بات چیت بھی ہوئی کہ ایک نئے فتنے نے سر اٹھایا۔ اس فتنے کو خارجی فتنہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے نعرہ لگایا ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، ہم اللہ کی بات مانتے ہیں، انسانوں کی بات نہیں مانتے، انسانوں کی بات ماننا تو شرک ہے۔ یہ عجیب تماشا ہوا۔ اس فتنے کا سردار عبداللہ بن وہب راسبی ہے۔ ادھر ایک اور فتنہ نکلا جو رافضیوں کا تھا، محبان علی کا۔ انہوں نے نعرہ لگایا کہ جو کچھ ہے ہی علی، علی ہمارا خدا ہے۔ تو یہ فتنہ سر اٹھانے لگ گیا۔ جو محبان علی تھے، محبان علی ہونا کوئی جرم نہیں ہے، علی کو خدا ماننا جرم تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے مخالف ہو گئے۔ اور ادھر جو فتنہ سر اٹھایا اس نے کہ ہم انسانوں کا فیصلہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم اللہ کا فیصلہ مانتے ہیں۔ او بھائی اللہ آ کے خود بولے گا، قرآن کی آیتوں کو ہی سامنے رکھ کر ان لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ یہ عبداللہ بن وہب راسبی ہے جو خوارج کا لیڈر بنا، اور عبداللہ بن سبا یہ یمنی یہودی منافق یہ روافض کا لیڈر بنا۔ اور یہ فیصلہ جو آپس میں ہونے لگا تھا کہ وہ نہیں ہوا، اور اسی طریقے سے خواہ جنگ نہ چاہتے ہوئے بھی، نہ حضرت علی چاہتے تھے نہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما چاہتے تھے کہ جنگ ہوئی، اور بہرحال درمیان میں پھر سلوک شکل، لیکن دشمن جتنا نقصان چاہتا تھا اتنا تو نہیں ہوا، لیکن مسلمان جماعتوں کا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، اور بعد میں پھر ختم ہو گئی بات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے خلاف بھی جنگ کی، اور 5 سالہ دور میں حضرت علی کا سب سے کامیاب ترین کام یہ ہے کہ جو کہتے تھے نا ان الحکم الا للہ، ہم کسی انسان کی بات نہیں مانتے، راستے میں انہوں نے پڑاؤ ڈال دیے، مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹتے تھے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے ان کے کام تھے، اور ہر کسی کو وہ کافر سمجھتے تھے۔ اس طرح کی بات تھی جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعوذ باللہ اور ان کی جماعت کو بھی، ادھر ان کی حضرت امیر معاویہ اور ان کی جماعت سارے کافر ہیں جی۔ یہ خارجی لوگ تھے جو کہتے تھے ہم انسان کی بات نہیں مانتے۔ ان کے خلاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا۔ اور اب اس جگہ پر آپ رکیں، اب پیچھے ایک تاریخ کی طرف جاتے ہیں۔ غزوہ حنین جب ہوا، بہت مال غنیمت آئی، آپ نے کچھ نو مسلم لوگوں کو زیادہ دیا، جس کا قرآن سورہ توبہ میں وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا۔ کچھ لوگ اے نبی آپ کی تقسیم کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، تو یہ کہ صحیح انصاف نہیں ہوا، اس پر بھی اعتراض ہوا اور باتیں چیتیں ہوئیں۔ اس کا بڑا جو منافق تھا آپ کے خلاف بات کرنے کا، معتب بن قشیر تھا۔ آپ بڑے سخت ناراض ہوئے۔ عبداللہ بن مسعود نے جب شکایت لگائی کہ یہ حوازن والے بندہ ہے فلانا، اور جو یہ اس طرح کی بات کرتا ہے، تو آپ بہت سخت ناراض ہوئے کہ میں انصاف نہیں کرتا تو کون کر سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن میں تھے، توجہ سے بات سننی ہے، جب گورنر تھے، آپ نے کچھ تقسیم کے لیے سونا بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مدینہ میں۔ آپ نے 4 بندے کو، اقرا بن حابس کو، علقمہ کو وغیرہ 4 بندوں کو آپ نے وہ سونا دیا اور کسی کو نہیں دیا۔ اس پر کچھ لوگوں نے بات کی، آپ نے ان کو سمجھایا کہ میں بہتر سمجھتا ہوں یہ ان کا مؤلفۃ القلوب جو نو مسلم ہے نا، ان کو تھوڑا مائل کرنا ہے تو کوئی بات نہیں۔
لوگ سمجھ گئے، خاموشی ہو گئی۔ اس میں ایک شخص ہے، اس نے پھر باتیں کی، بخاری کی روایت میں بھی مسلم میں بھی، ذوالخویسرہ اس کو کہتے ہیں، خرقوس اس کا نام تھا، ذوالخویسرہ، گندی شکل تھی، گندی ناک تھی، آنکھیں اندر تھی، چھوٹا قد تھا، وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے جب سمجھایا لوگ سمجھ گئے، خاموش ہو گئے، ٹھیک ہے آپ کا جیسے فیصلہ ہے۔ یہ پھر بھی باتیں کرنے لگا کہ انصاف ہونا چاہیے جی، یہ کیا بات ہے، تقسیم کیسے کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اچھا یہ شخص ہے، کہا میں انصاف نہیں کر رہا تو کون کر رہا ہے؟ بعد نے کہا کہ خالد نے عرض کیا کہ حضور میں اس کو قتل کرتا ہوں، یہ بے ادب ہے۔ آپ نے کہا ٹھہرو۔ بعد نے کہا حضرت عمر نے کہا کہ حضور مجھے اجازت دے میں اس منافق کو ٹھیک کرتا ہوں۔ آپ نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ بعد میں ایک فتنے کو یہ پیدا کرے گا، اس کی سرداری کرے گا، لیڈر بنے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خوارج جو ہوئے، اور حضرت علی کا جو خوارج کے خلاف جنگ ہوئی، جہاد ہوا، یہ میں قصہ اس لیے بتایا ہے۔ اب یہاں آؤ واپس اسی جگہ پر کہ جب خوارج کی جو کمان کر رہا تھا وہ ذوالخویسرہ تھا، جو حضرت علی کے خلاف لڑ رہا تھا ذوالخویسرہ تھا۔ لاشوں کا ڈھیر لگ گیا، کئی ہزار لوگ خوارج کے مارے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بتایا گیا کہ جو تھے وہ بھاگ گئے اور باقی مر گئے خوارج جو آپ کے خلاف تھے، جو کہتے تھے ہم اللہ کا فیصلہ مانتے ہیں، لوگوں کا فیصلہ نہیں مانتے، لوگوں کا فیصلہ شرک ہے، آپ ان لاشوں کے ڈھیر کے پاس چلے گئے۔ کہا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت دی تھی کہ حضرت علی کا ان کے خلاف جہاد ہوگا جس نے آج میرے اوپر اعتراض کیا ہے کہ اے نبی آپ انصاف کے ساتھ تقسیم نہیں کرتے۔ تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہوا تھا کہ آپ کا اس کے خلاف جہاد ہوگا۔ وہ لاشوں کو اٹھاتے گئے، ساتھیوں کو حکم دیا لاشوں کو اٹھاتے جاؤ، اٹھاتے جاؤ۔ جب آئی لاش کہا رک جاؤ، کہا بس ٹھیک ہے الحمدللہ کہ وہی یہ شخص ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ یہ ایک فرقہ ضالہ کا لیڈر بنے گا اور علی اس کو قتل کرائے گا۔ تو یہ وہی قتل ہو چکا ہے، الحمدللہ میں برحق ہوں۔ اور وہ لوگ جو حضرت علی رضی اللہ، دوسرا بس مختصر بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کہتے تھے کہ یہ خدا ہے خدا ہے، ان کے خلاف بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی، اور اس میں بہرحال ان کی ثوابدید تھی کہ بعض کو جلایا، جس پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کیا کہ امیر المؤمنین جلانا جائز نہیں ہے، آپ ویسے ان کو مروائیں۔ تو بعد میں تو آپ نے جلانا نہیں کیا، ویسے ان کو روافض جو ان کو خدا کہتے تھے حضرت علی کو قتل کرایا۔ تو جن کو قتل کرایا جلایا اور کچھ لوگ بچ گئے نا، جلنے سے بھاگے، تو وہ کہنے لگے پہلے تو حضرت علی کے خدا ہونے میں شک تھا، جب جہنم کا عذاب دیا علی نے تو جہنم کا عذاب تو پھر خدا ہی دے سکتا ہے، تو لہذا علی تو خدا ہی ہے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔ آپ حضرات کو یہ بات بتائی کہ حضرات صحابہ کا آپس میں کوئی جنگ نہیں تھی، منافقین نے یہ ترتیب کی۔ اللہ دین پر عمل کے توفیق نصیب